الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا خاتم النبيين وإمام المرسلين صلی اللہ علیہ آج کی اس خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی حدیث میں ہم جانیں گے کہ انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے۔ نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سوچئے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا میں لوگ امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، نام کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے۔ اس میں انسان کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے، دل کا سکون بھی ہے، روح کی شفا بھی ہے، اور کامیابی کا راستہ بھی۔ آج دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ کسی کو پیسے کی ٹینشن ہے، کسی کو رشتوں کی پریشانی، کسی کو بیماری، کسی کو ڈپریشن، لیکن افسوس، بہت کم لوگ قرآن کی طرف لوٹتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے۔ جو انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے، اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ نبی کے دور میں صحابہ کرام قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ قرآن صرف ان کی زبان پر نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن اکثر الماری میں بند رہتا ہے۔ ہم موبائل پر گھنٹوں بتاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کچھ منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ سوچئے، اگر ہم روز تھوڑا سا بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ قرآن انسان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے، دل کو نرم بناتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ نبی نے صرف قرآن پڑھنے کی نہیں، بلکہ دوسروں کو سکھانے کی بھی بات کی۔ اگر آپ ایک آیت بھی کسی کو سکھاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ نے کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا اور وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا تو اس کا ثواب آپ کے پاس بھی آتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز سکھانے کی فکر ہے، لیکن قرآن سکھانے کی فکر کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں بچے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، افسر بنیں، لیکن سب سے پہلے انہیں اچھا انسان بننا چاہیے، اور اچھا انسان قرآن سے بنتا ہے۔ قرآن انسان کو ادب سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اگر سماج کو بدلنا ہے تو قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج کئی گھروں میں لڑائی ہے، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ اگر ان گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو ماحول بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکت آتی ہے، اور جس دل میں قرآن بس جائے وہ دل کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ آج سے ایک چھوٹی سی نیت کریں، روز قرآن پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے، بچوں کو قرآن سکھائیں گے، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، قرآن اس کا ساتھی بنتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، قرآن اسے سکون دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، قرآن اسے واپس اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ سوچئے، اگر قیامت کے دن قرآن آپ کے لیے گواہی دے تو کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ آج دنیا کی دولت، شہرت اور طاقت سب یہیں رہ جائے گی، لیکن قرآن کا نور انسان کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو قرآن سے جوڑ لیجئے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنا شروع کر دیجئے۔ اگر تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تو روز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو دوسروں کو سکھانا شروع کر دیجئے۔ یہی سب سے بڑا نیک کام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی اور خوبصورت اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔